السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد جہانگیر مصطفی رمضان المبارک پروگرام میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ آج جو مہمان ہیں، مہمان ذی وقار حضرت علامہ نذیر احمد مجددی صاحب بلبل باغ مدینہ جناب عرفان حیدری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا بریک لیتا ہوں، پھر حاضر ہوتا ہوں۔ رمضان مبارک کے اس پروگرام میں خوش آمدید۔ علامہ صاحب، اس رمضان مبارک کے مہینے میں جس بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے اس کو تقویٰ کتنا ضروری ہے، یہ بتائیں کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ آپ اپنے ناظرین سے یہ گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں رمضان المبارک پروگرام کروانے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ کریم نے اپنی لا ریب کتاب میں اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے اس طرح کے جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ روزے کیوں فرض کیے؟ فرمایا اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگار، جیسے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں، اس سے دوائی لیتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب بولتے ہیں کہ یہ دوائی ہے، یہ اس طرح استعمال کرنی ہے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ یعنی جن چیزوں سے کو کھانے کا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یا جن سے پرہیز کرنے کا بولتے ہیں، تو اسی طرح ہی سیم فرمایا لعلکم تتقون، پرہیزگار وہ ہوتا ہے کہ جس سے اللہ اور رسول نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائے، اور جس کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرے۔ اس کو متقی اور پرہیزگار بولتے ہیں اور اسی کو تقویٰ بولتے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنے کا اللہ کریم نے حکم فرمایا، نماز پڑھے، زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا، زکوٰۃ دے۔ اور ماہ رمضان میں بالخصوص جن کاموں سے برائی سے منع کیا ہے، برائی سے منع ہو جائے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع ہو جائے، غلط کاموں سے منع کیا ہے، غلط کاموں سے منع ہو جائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حکم فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تسبیح کرے، درود و سلام پڑھے، خیرات کرے۔ جن چیزوں کا اللہ رسول نے حکم فرمایا، جن کے کرنے کا حکم فرمایا، ان کو کرے، اور جن کو کرنے سے منع فرمایا ان سے منع ہو جائے، اس کو تقویٰ بولتے ہیں۔ پروگرام رمضان المبارک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ مہمان ہیں ثنا خوان رسول بلبل باغ مدینہ جناب عرفان حیدری صاحب، دربار پناہ شریف کے درباری ثنا خوان ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں بارگاہ رسالت میں ہدیتاً تحفاتاً نذرانہ عقیدت پیش کرے عرفان حیدری صاحب۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں،
اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں بات بڑھائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں بات بڑھائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، ہو کر کے مجھے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، جی چاہت تحفے میں بھیجوں میں انہیں آ کے، جی چاہت تحفے میں بھیجوں میں انہیں آ کے، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، صرف ایک بار، صرف ایک بار، او دل سے مصطفیٰ کو تم پکار، صرف ایک
بار، صرف ایک بار، او دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار۔ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دوا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ ایسے ہیں سرکار میری، ایسے ہیں سرکار، او دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، درود مومنوں پڑھو گے گھر کرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ ایسے ہیں سرکار میری، ایسے ہیں سرکار، او دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ جو میرے ساتھ مہمان تھے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام۔